بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم 3 دفعہ استغفار پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے عقل دی۔ اس عقل کی وجہ سے انسان نے اس دنیا میں بہت سی چیزوں کو ایکسپلور کیا اور دنیا میں زندگی گزارنے کے اس نے بہت سے طریقے سیکھے۔ اس زندگی میں ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں، بہت سی ہماری ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہم طرح طرح کے طریقے آزماتے ہیں اور ان میں جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ ہماری ضرورت ہے کھانا پینا۔ اب آپ دیکھیں اس میں کتنی ورائٹی ہے اور کتنے طریقے ہیں، اور اب دنیا میں جو کہ اب دنیا سمٹ گئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، تو لوگوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا۔ مشرق نے مغرب سے، مغرب نے مشرق سے۔ جس ملک میں بھی جائیں ہر طرح کے کھانے اویلیبل ہیں۔ اسی طرح لباس کے معاملے میں، اسی طرح ہاؤسنگ کے معاملے میں، یعنی بہت ساری چیزیں جو انسانوں نے اپنی عقل استعمال کر کے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ترقی کرتے کرتے اپنی صرف ضروریات نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو بھی پورا کرنے کے بہت سے طریقے نکال لیے ہیں۔ اسی طرح انسان کا لباس، انسان کے باقی زندگی کے کام کاج آپ دیکھ لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف جسم نہیں دیا، اور صرف جسم کی ہی ضروریات نہیں دی کہ جس میں انسان عقل استعمال کرے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے روح بھی دی ہے، اور اس کی اپنی ضروریات ہیں اور اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ لیکن روح کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عقل کے حوالے نہیں کیا کہ وہ اپنی عقل سے سوچے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے۔ ہم کہیں بھی کسی آئی لینڈ میں جا کے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ان انسانوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے چاہیے، ان کو ہم کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں کیسے خوش رکھ سکتے ہیں۔ تو ہماری ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، یعنی ہماری روح کی ضروریات اور ہماری انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضروریات، اور اسی طرح دیگر کچھ اور ضروریات بھی ایسی ہیں کہ جن کو انسان صرف اپنی عقل کی بنا پہ پورا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، ان پر کتابیں بھیجی۔ رسولوں نے انسانوں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، اچھے برے کا فرق بتایا، حرام حلال کا سمجھایا، عقل کی رہنمائی کی اور انسان کو خوشگوار زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھلائے۔ الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ماضی میں آپ کے ساتھ جو بھی ہوا، آپ اس کے لیے ریگریٹ نہ کیا کریں، یعنی کہ اس کے لیے پچھتایا نہ کریں، غمگین نہ ہوا کریں، بس توبہ کر لیا کریں۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اب ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، اور ہمیں اس سے نہ بس اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ لہٰذا جتنی بھی غلطیاں ہیں، چھوٹی بڑی اگلی پچھلی، تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے استغفار کر لیا کریں، لیکن بس غم نہ کیا کریں، کیونکہ بعض اوقات شیطان انسان کو غمگین رکھتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان بس اسی طرح اپنے غموں میں رہے اور کچھ نہ کرے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اس کے شکنجے میں نہیں آنا۔ میرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، مجھے اپنے رب سے اچھی امید ہے، یہ سوچا کرے۔ اور حدیث میں بھی کیا تسلی دی گئی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا وہ اس کے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اب اسی طرح مستقبل کا غم اور فکر بھی نہ کیا کریں۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جس رب نے اب تک پالا ہے وہ آگے بھی ہمیں پالے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کی فکر آتی ہے، غم آتا ہے، سوچ آتی ہے، تو جس چیز کی بھی فکر آنے لگے تو اپنے مائنڈ سے اس سوچ کو جھٹک دے اور اپنے دل میں یہ خیال لائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ آپ کے سپرد کرتی ہوں، میرے اللہ تعالیٰ یہ آپ کے حوالے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ریپ کیا اور باسکٹ میں ڈالا اور دریا کے نظر کر دیا اور کہا یہ کہ اللہ یہ آپ کے حوالے۔ ایسے ہی امیجنیشن میں جو چیز، یعنی بچوں کے بارے میں اگر کوئی فکر ہے تو ان کو بھی اسی طرح ریپ کر کے اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، ایسے ہی آپ میرے بچوں کی بھی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے آپ کے جو بھی معاملات ہیں، شادی کے، جاب کے، پڑھائی کے، ملازمت کے، یا کوئی بھی غم ہے یا کچھ بھی ہے، آپ اسی طریقے سے اپنی پریشانیوں کو ریپ کر کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کریں۔ اب جیسے یوسف علیہ السلام کا جو ماحول تھا، آپ نے دیکھا تھا نا، آپ نے سنا ہوگا، قرآن پاک میں بھی پڑھا ہوگا، وہ کیسا ماحول تھا۔
مصر میں کسی اسلامی ماحول میں تھے، کسی اسلامی اسکول میں جا رہے تھے، یا کسی اسلامی درسگاہ میں تھے، یا کسی مسجد میں بیٹھے رہتے تھے؟ وہاں تو مسجد نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ ارے وہاں تو کچھ نہیں تھا، ان کے پاس ہر طرف بس برائی کے مواقع تھے۔ تو ان کی کس نے حفاظت کی؟ اللہ نے حفاظت کی۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ورغلایا، حالانکہ وہ اتنی حسین و جمیل تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہک سکتے تھے، مگر وہ اس کے شکنجے میں نہیں آئے۔ تو وہاں پر ان کو کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ کس نے حفاظت کی ان کے ایمان کی؟ اللہ تعالیٰ نے کی۔ تو آپ بھی ہر وقت اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ رہا کریں، یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، پڑھائی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ تو آپ بھی اسی طریقے سے پریشان نہ رہا کریں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کریں۔ آپ باقاعدہ اپنی زبان سے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنے اس مسئلے کو تیرے حوالے کیا، جس طرح آپ نے یوسف علیہ السلام کی مصر میں حفاظت کی، ان کافروں کے بیچ، ان فحش عورتوں کے بیچ۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے بھی اس مسئلے کو حل کر دیں۔ میں نے اپنا یہ مسئلہ آپ کے حوالے کیا، اب میرے بچوں کا ایمان اور ان کا دین آپ کے حوالے، اب میرے بچوں کی حفاظت آپ کے حوالے۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ حوالے کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ اس کے حوالے کرتے ہیں، اور آپ دیکھنا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے نا تو اللہ ضرور آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلوں کے حل ضرور نکالے گا۔ بس آپ پکے یقین سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ تو جس بھی چیز کی آپ کو فکر ہے اس کے لیے آپ تدبیر ضرور کریں، کوشش ضرور کریں، محنت کریں، لیکن یاد رکھیں کہ ہر چیز بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا جب اذن ہوگا تو وہ چیز ہو جائے گی، یعنی اللہ کن کہتا ہے اور فیکن ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اپنے آپ کو بوجھوں سے آزاد کر دیں، تاکہ آپ شرح دل کے ساتھ حال میں، یعنی اس وقت جو کام کر رہے ہیں اس کو فوکس کریں۔ مثلاً اگر اس وقت میں یہ لیکچر دے رہی ہوں، کچھ سکھا رہی ہوں، اور میں غم لگا کے بیٹھی ہوں کسی اور چیز کا، تو میں کوالٹی نہیں دے سکتی۔ آپ اگر یہ ویڈیو سن رہے ہیں اور آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، کوئی گھر کے مسئلے میں ہیں، تو آپ کا آدھا دل ادھر ہے، آدھا ادھر ہے، آپ ڈیوائیڈڈ ہیں، آپ انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت آپ سب کچھ چھوڑ دیں، ریلیکس ہو جائیں، سکون سے بیٹھیں، اطمینان سے سنیں، اپنے لیے کچھ پک کریں، یاد کریں، ساتھ لے کر جائیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ اس ویڈیو کے سننے کا کچھ تو فائدہ ہو آپ کو۔ تو اپنے سارے خیالات کو اکٹھا کر کے اس نقطے پر فوکس کرنا ہے جو کام آپ اس وقت کر رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز جو دلوں کو بہت اطمینان دیتی ہے، سکون دیتی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم مسلمانوں کو ہر موقع کا ذکر سکھا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ سیڑھی چڑھ رہی ہیں تو آپ اللہ اکبر کہیں، آپ اتر رہی ہیں تو سبحان اللہ کہیں، آپ کہیں انٹر ہو رہی ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، آپ کہیں سے نکل رہی ہیں تو دعا پڑھ لیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو دعا پڑھیں، آپ گھر میں داخل ہو رہی ہیں تو دعا پڑھیں، آپ گھر سے نکل رہی ہیں تو دعا پڑھیں۔ اسی طریقے سے سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء کی دعا، وہاں سے نکلنے کی دعا، اس طریقے سے ہمارے نبی پاک نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں، جن کو اگر ہم پڑھیں نا تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی بھی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ لہٰذا کثرت سے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں اور بندیوں کی صفت یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ تو آپ کوشش کریں کہ فارغ اوقات میں، یعنی اگر آپ ڈرائیو کر رہی ہیں، گھر کا کوئی کام کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، لانڈری کر رہی ہیں، کلیننگ کر رہی ہیں، اینی تھنگ، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں، یعنی سکون پاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذکر کرنے سے بھی ہمیں چین نہیں ملتا، ہمیں سکون نہیں آتا، تو پھر آپ اپنے ایمان پر کام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہی کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو میرے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ تو ان پر یہ دوائی کام کر جاتی ہے، اور جن پر یہ دوائی کام نہیں کر رہی، تو مطلب کیا ہے کہ دوائی میں کوئی فالٹ نہیں، فالٹ آپ کے اندر ہے۔ تو آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے، یعنی اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے،
کیونکہ ذکر تیر بہادر نسخہ ہے، یعنی وہ تیر جو نشانے پہ لگتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی آپ کو تکلیف ہو تو اس کا علاج ہے اللہ کا ذکر۔ اب دوسری بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تدبر کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو دیکھیں جو آپ کے پاس ہیں، اس وقت موجود ہیں، ان کو دیکھیں۔ مثلاً آپ واش روم میں جاتے ہیں، ٹیپ کھولتے ہیں، گرم پانی آتا ہے، ایسا نہیں کریں کہ صرف ہاتھ دھو کر وضو کر کر نہا کر بس باہر نکل جائیں، بلکہ کیا کریں، اب آپ واش روم میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے، مگر دل ہی دل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ واش روم میں کھڑے ہو کر دل ہی دل میں آپ نے شکر شکر لفظ شکر منہ سے نکالنے ہیں، منہ سے نہیں بولنا، کیونکہ واش روم میں جو ہے ذکر کرنا یا کوئی بھی بات کرنا اللہ تعالیٰ کی وہ ممنوع ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دل ہی دل میں سوچیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یعنی کہ ہم دل میں بھی تو سوچ سکتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے اور چیزوں کو بھی دیکھیں، آپ کے گھر میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولتیں دی ہیں، مثلاً سردی میں آپ کو ہیٹر جیسی نعمتیں دی ہیں، پہننے کو گرم کپڑے دی ہیں، جرابیں دیے ہیں، گلوز دیے ہیں۔ کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ساری نعمتیں دی ہیں سردی کے لیے، سردی سے بچاؤ کے لیے۔ تو اس طرح ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے۔ جب ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اب ہمیں دیکھیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، ہمارے پاس ہاتھ ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھا سکتے ہیں، اپنے پاؤں پہ چل سکتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں، اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس صحت جیسی نعمت ہے، تندرست ہیں ہم۔ ہاسپٹلز میں جا کے دیکھیں، لوگ کرا رہے ہیں، لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں اپنی تکلیف کے مارے، اپنی بیماری کے سبب۔ ہم تو بھائی دیکھ سکتے ہیں، لوگ تو اندھے ہوتے ہیں۔ تو کافی سارے لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اپنے ہاتھ سے کوئی اپنا کام نہیں کر سکتے۔ تو ہر پل، ہر مومنٹ الحمدللہ کہا کریں۔ اسی طریقے سے آپ جب لوگوں سے بات کریں تو آپ نعمتوں کا ذکر کیا کریں، اپنے مسائل کا نہیں۔ مشکل پتہ ہے کیا ہے، ہم صرف مسئلے مسائل ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا، وہ مسئلہ پیش آ گیا، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو جس ٹائم آپ کو مسائل یاد آئیں، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو پکار لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ اس مسئلے کو حل کر دیں۔ پھر آپ کے سارے مسئلے آپ دیکھیں خود ہی سلجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ ہے۔ اس طریقے سے جب ہم اپنے مسئلوں کا حل لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ تو بہت کمزور ہیں، وہ ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ ہمارا جو بھی مسئلہ ہے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو بتائیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جنہوں نے اور سہارے بنا رکھے ہیں، اولیاء بنا رکھے ہیں، مددگار سمجھ رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جو ایک گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کہیں مکڑی کا جالا ہوگا اور اب ذرا سا کہیں سلپ ہونے لگے اور آپ اس مکڑی کے جالے کو پکڑ لیں، اب آپ دیکھیں وہ آپ کو بچاتا ہے یا نہیں، یعنی وہ اتنا کمزور ہے۔ تو آپ کمزوروں کا سہارا چھوڑ کر سب سے طاقتور سہارے کو پکڑیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ کو اپنا سہارا بنائیں، اس سے مدد مانگیں، اس پر یقین کریں۔ ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، بیدہ الملک، ساری بادشاہت، ساری ملکیت اسی کی ہے، اللہ کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا ہر مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک چابی ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کی، یہ ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا۔ تو اس طریقے سے، اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ اپنا معاملہ چھوڑنا ہے، یعنی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نا اپنا تکیہ کلام بنا لیں، الحمدللہ الحمدللہ، یعنی ہر چیز میں الحمدللہ کہیں۔ آپ دیکھیں اور دل میں خیال بھی رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں آئیں گی۔
امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔